به سواك عند حلول الحادث الأممي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی 2 ہفتے پہلے وہ میرا بیٹا ہے جی طاہر، فیاض صاحب کے صاحبزادے، میرے بھی صاحبزادے، پوتے کہہ لیں، صاحبزادے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. میں جب کمرے سے باہر نکلنے لگا تو بچے نے ایک سوال اٹھایا تھا، تو میں نے کہا اچھا بیٹا میں جواب دیتا ہوں. تب شاید میں ممبر پر آ رہا تھا، ایسی صورتحال تھی تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا. چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر محو ہو جاتی ہیں، وقت بھی میسر نہیں آتا. اس بچے نے سورۃ نور کا ایک حوالہ دیا. بی اٹینٹیو. اس نے بات بڑی زبردست کی ہے. وہ کہتے ہیں علامہ صاحب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الخبیثات للخبیثین، کہ یہ جو خبیث عورتیں ہوتی ہیں نا، ناپاک عورتیں، یہ خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں. والخبیثون للخبیثات، اور جو خبیث مرد ہوتے ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں، بری عورتیں. والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. اور والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ نیک مرد نیک عورتوں کے لیے. افتخار صاحب بات بڑی اس نے اچھی کی بچے نے. اگلی بات وہ مجھ سے کہتے ہیں علامہ صاحب پھر اگر یہی کرائٹیریا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کہ نیک مرد کے لیے نیک عورت اور برے مرد کے لیے بری عورت، بری عورت کے لیے برا مرد، یہی کرائٹیریا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے نوح علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الارمنگ کویسچن. آپ کی اپنی زندگی میں آپ دیکھیں شوہر بہت نیک ہوتا ہے، بیوی نہایت کوئی اچھا سا لفظ دیکھ لیں، بد فطرت کہہ لیں، یا ڈیٹریکٹ کہہ لیں، یا بے راہ روی کا شکار کہہ لیں. بس اوقات بیوی بہت اچھی ہوتی ہے، صالح ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، لیکن شوہر بہت ہی خبیث ہوتا ہے، ڈرنک کرتا ہے، ساری خرابیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. یہ کیا، اس کا کیا جواب ہے پیغمبر کی بیوی کا؟ اچھا، جو پیغمبر لوط علیہ السلام کی اور جو نوح علیہ السلام کی بیویاں تھیں ان کے اندر اخلاقی برائی کوئی نہیں تھی، کردار کی خرابی نہیں تھی. یہ بات کیپ ان یور مائنڈ. ان کا کریکٹر زبردست تھا. ایمان نہ لانا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن کردار کے اعتبار سے ان میں کوئی جھول نہیں تھا، کسی قسم کا جھول نہیں تھا. ایمان نہیں لائیں، اس حد تک تو بات ہے. تو کیا ایسا ہے کہ شوہر بہت نیک ہوتے ہیں عمران صاحب اور بیوی جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتی، اور بس اوقات بیوی بہت نیک ہوتی ہے؟ اصل میں یہ آیت جو نازل ہوئی تھی یہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب پاکیزہ، مطہر، مزکہ، مصفہ، ہر نقص اور عیب سے پاک، تو کیسے ممکن ہے کہ میں رب ان کی ایسی زوجہ کا انتخاب کر لوں جس کے اندر کوئی اخلاقیت قدر جو ہے وہ متاثر ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الخبیث للخبیثین، نے فرمایا والطیبات للطیبین. یہ عبداللہ بن ابی اور اس کی زوجہ، منافق تھا، اس کی بیوی، کردار کے حوالے سے دونوں، اور ادھر رسالت امام علیہ السلام اور سیدہ عائشہ جو ہیں ان کی طرف. مفسرین کا ایک گروہ جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، بری عورتوں کے لیے برے مرد، اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتا ہے. لیکن جمہور مفسرین اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے، برے لوگوں کے لیے بری باتیں، اچھے لوگوں کے لیے اچھی باتیں. نہیں سمجھ نہیں آئی بات کی؟ وہ اس سے مراد باتیں لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں اس سے مراد؟ باتیں لیتے ہیں. اور اگر آپ اس کو کرائٹیریا سمجھیں کہ نہیں جی وہ نیک مرد کے لیے نیک عورت، تو پھر تو آپ بھٹک جائیں گے. آپ کے اپنے اندر کی ایسی مثالیں موجود ہوں گی کہ آپ انتہائی حلیم الطبع، مستقل مزاج اور اچھی طبیعت کے مالک ہیں، اور بیوی تند خو اور بد مزاج اور ان سوشل. بس اوقات بیویاں بہت سوشل اور شوہر جو ہے ان سوشل. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن یہاں مراد جو ٹرانسلیشن میں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، ایک دو مفسرین نے اس کی بات کی ہے سورۃ نور میں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حوالے سے، وگرنہ ایک کلی اور فارمولہ جو منظر عام پہ آیا ہے وہ باتوں کے حوالے سے آیا ہے.
اس میں میل اور فیمیل میاں بیوی کی بات اس کے اندر نہیں آتی کہ ضروری نہیں کہ بیوی نیک ہو تو شوہر بھی نیک ملنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں آگے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے کہا ہی نہیں سمجھ آئی کہ میں آگے بات دوں. کلیئر ہے پوائنٹ؟ چلیں آگے. اللہ تعالیٰ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اولو یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. اللہ فرماتے ہیں اے حبیبی میرے ان بندوں سے پوچھو کیا تمہیں نظر نہیں آتا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ تمہیں سخت مصیبت میں مبتلا کر کے آزماتا ہوں. مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان بندوں کو ہر سال 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سخت عذاب میں مبتلا کر کے، تکلیف میں مبتلا کر کے، مصیبت میں مبتلا کر کے آزماتا ہوں. ثم لا یتوبون، یہ پھر بھی باز نہیں آتے، توبہ ہی نہیں کرتے، یہ توبہ ہی نہیں کرتے. ہر سال یا تو زلزلہ آ جاتا ہے، یا سیلاب آ جاتا ہے، یا آندھیاں آ جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے آزمائش آ جاتی ہے. اللہ نے باتیں پھر بھی نہیں سمجھتے، توبہ ہی نہیں کرتے اپنے گناہوں سے. اور فرماتے ہیں ولا هم یذکرون، اور نہ ہی یہ نصیحت پکڑتے ہیں، نہ ہی یہ نصیحت پکڑتے ہیں. میری اینک مجھے تنگ کر رہی ہے، گلاسز کا فوکس آؤٹ ہو رہا ہے. یہ دیکھ لیجئے گا انصر صاحب، کوئی اس میں گڑبڑ ہو تو ٹھیک کر لیجئے گا. آپ کے ہاں جو ایک سمپل پرسیپشن اور جو آپ کا تصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. زلزلہ آ گیا تو کہیں گے پلیٹس ہیں ارتھ کی، اور وہ موو کی، اور جناب وہ زمین پر وہ زلزلہ آ گیا اور یہ ہو گیا. ایسا ہی ہے نا، سائنس اپنی توجہ پیش کرتی ہے. سیلاب کے لیے سائنس جو ہے وہ کہتے ہیں جی ٹیمپریچر جو ہے اوور آل ارتھ کا ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے. ٹیمپریچر چینج ہونے سے ڈاکٹر صاحب، سجاد صاحب، ایک سائنس ظاہر آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کو، آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو. ہم کہتے ہیں جی یہ چیزیں جو ہیں وہ پلیٹس موو کی اور زلزلہ آ گیا، اور اوور آل جو ہے وہ گلوبل وارمنگ تھیوری جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے ٹیمپریچر چینج ہوا، اور گلیشیئر پگھلنے شروع ہوئے، اور گلیشیئر کے پگھلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا سیلاب آ گئے اور پانی زیادہ آ گیا. سائنس کی اپنی توجیہ ہے، اسلام کی اپنی توجیہ ہے. اسلام کہتا ہے یہ آفات ہیں، آفات الہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے اظہار ناراضگی ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے اظہار ناراضگی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. قرآن نے کہیں سخط کا لفظ استعمال کیا، کہیں غضب کا لفظ استعمال کیا، کہیں غیظ کا لفظ استعمال کیا، کہیں لعنت کا لفظ استعمال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس آزمائش کے حوالے سے ایک ہمارا ایک کامن پرسیپشن، ایک تصور، ایک خیال ہمارے اندر یہ آتا ہے کہ جی میں اگر گناہ کروں گا اور اللہ ناراض ہوگا تو پھر مجھے جہنم میں جھونکا جائے گا اور ساتھ مجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. یہ تصور ہے نا آپ کے ہاں، اسلام کا تصور ہے نا کہ اگر آپ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو آپ نے اور میں نے اپنی بدعمالیوں، اپنی خطاؤں کو اور اپنی زیادتیوں کو ہم نے سمجھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کا سب اس کو وہ پائل اپ ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے. اور جمع ہونے کے بعد اس کا نتیجہ کب نکلے گا؟ موت کے بعد، کچھ قبر میں اور کچھ آخرت کے اندر. لیکن ٹھیک نہیں یہ بات، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اللہ کی آزمائش اور عذاب کو آخرت تک محدود کر دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر دنیاوی عذاب کو بھی شامل کر لیں، اس کے اندر دنیاوی عذاب کو بھی شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو یہاں بھی سزا دیتے ہیں، وہاں بھی سزا دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، سیدنا صدیق اکبر سے حدیث کے راوی ہیں، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں میں ایک گناہ ایسا بھی ہے، گناہوں میں ایک گناہ ایسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں سزا نہ دے لے بندے کو موت نہیں دیتا. صدیق اکبر فرماتے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو موت کو بھی مؤخر کرتے ہوئے یا نہ مؤخر کرتے ہوئے اس سے پہلے بندہ سزا پاتا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنا. فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں سزا نہ دے لے. الطاف صاحب آپ کی والدہ حیات ہیں، سجاد صاحب نے اپنے والد کی خدمت کی، پیرالائز تھے، ڈاکٹر صاحب نے بہت خدمت کی، افتخار صاحب دن رات خدمت کر رہے ہیں، سارے آپ لوگ
آپ خدمت کر رہے ہیں، سارے لوگ ہیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں میرے بچوں، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ واحد ایسا گناہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ سزا نہ دے لے دنیا میں، اسے موت نہیں دیتا. آخرت میں تو خمیازہ بھگتنا ہی بھگتنا ہے نا، وہ تو الٹیمیٹ ہے، وہ تو الٹیمیٹ ہے، اس پر تو کچھ سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں بندہ اس کی سزا پاتا ہے. اس لیے بی کیئرفل اباؤٹ یور پیرنٹس، اپنے والدین کے حوالے سے بہت محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں، نہ جانے کس دم میں کیا ہو جائے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بھلا یہ تو بتا کہ تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا دھوکا ہے آپ لوگوں کو کہ سزائیں صرف جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور آپ کا جو سرحد ہے یہ خیبر پختونخوا ہے، یہ سزائیں صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں، یہ لاہور والوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. سیلاب کی صورت میں، آفات کی صورت میں، آزمائش کی صورت میں، تو کیا یہ ساری سزائیں ان کے لیے ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو بتا کہ تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا. اللہ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں یا اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی محفوظ فرما جو نقصان ہوا. اور پھر اس کے بعد درود بھیجیے اپنے نبی کی ذات پہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا. وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں وانت فیہم، جبکہ میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ استغفار کرتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے رہتے ہیں. کوئی تھوڑی سی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، آپ بھی سنیے گا، اینالائز خود کر لیجئے گا. میں متن پڑھ دیتا ہوں، اینالائز آپ خود کر لیجئے گا. رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ مصیبتیں، یہ آفات، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آثار قیامت میں سے ہیں، یہ آثار قیامت میں سے ہیں. این یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. علم کیا کر لیا جائے گا؟ اور یکثر الجہل، اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی. جہالت کی، آپ لوگ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، جو میڈیکل کے لوگ ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھیں، کویکس موجود ہیں، آپ کے سارے کویکس موجود ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح ڈگریاں لے کے لوگ آ رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہوں کہ جس طرح لوگ جعلی قسم کے مفتی بنے چلے جا رہے ہیں اور جعلی قسم کے علماء بنے چلے جا رہے ہیں، میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہوں. اور یکثر الزنا، اور زنا کی کثرت ہو جائے گی. بغیر تبصرہ کیے آگے جا رہا ہوں جی. اور یکثر شرب الخمر، شراب کی کثرت ہو جائے گی. کل مجھے وہ ایک جگہ سے میسج کنوے ہوا کہ جی وہ میں نے تھوڑا ڈرنک کیا ہوا تھا، تو دوست نے بھی ڈرنک کیا ہوا تھا، تو بس اس نے مجھے مکہ مارا. اور پتہ نہیں، پھر مجھے عام طور پہ غصہ آتا تو نہیں ہے لیکن مجھے غصہ آ گیا تو میں نے پھر یہ کر دیا، وہ کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، اور بس بات ہو گئی. اب لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے وہ ڈرنک کیا ہوا تھا، بڑے آرام سے، جیسے انہوں نے 7 اپ پی ہو، جیسے انہوں نے روح افزا پیا ہو، سمجھتے ہیں ایسے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے کیا تھا. چلیں جی. اور یقل الرجال، مردوں کی قلت ہوگی. و یکثر النساء، عورتوں کی کثرت ہوگی. 4 بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک بیٹا ہوتا ہے. میری اپنی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا. فرمایا حتی یکون ب50 امراۃ لکیم الواحد، ایک مرد پر 50 عورتوں کا بوجھ ہوگا. ایک مرد پر ذمہ داری جو ہوگی 50 عورتوں کی، ماں کی، بیوی کی، دادی کی، بہو کی، پوتی کی، نواسی کی، بہت ساری کفالت جو ہے زیر کفالت آ جائیں گی. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، امام بخاری کی حدیث، اذا ضیعت الامانہ، امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا. فانتظر الساعۃ، تو فرمایا پھر عذاب اور اللہ کی آزمائشوں کا انتظار کریں. امام ترمذی کی روایت، اذا اتخذ الفتى دولا فعل دولا، اور مال غنیمت کو جو ہے وہ اپنا ذاتی مال سمجھا جائے گا. والامانۃ، امانت مغنمن، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. کوئی کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے تو کہتے ہیں کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا، جو تو منگے گا دے دیں گے. آپ امانت کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے اس کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. اور والزکوٰۃ مغرمن، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا. زکوٰۃ کو کیا سمجھا جائے گا؟ تاوان سمجھا جائے گا. اچھا، بڑی لوگوں کی سائیکی بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب سائیکی ہے.
پوچھتے علامہ صاحب زکوٰۃ میری بنتی ہے کوئی 2.25 لاکھ، یہ مجھ سے کویشچن ہوا، تو از اٹ پاسبل کہ میں اسے پر منتھ ڈیوائڈ کر کے تو ادا کر لوں؟ تو ظاہر ہے میں تو کہتا ہوں کر لے جی، شریعت نے سہولت دی، آپ کر لے، دے دے زکوٰۃ۔ سیم ٹائم اسی گھر میں فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، بیٹے کی شادی تھی ان کی، میں نے پوچھا ولیمے کتنے پیسے لگے ہیں؟ کہتے ہیں 22-23 لاکھ لگ گیا ولیمے۔ کتنا لگ گیا؟ زکوٰۃ کی قسطیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ سہولت دی شریعت نے۔ نہیں تو آپ کو شریعت نے ولیمے کا نہیں بتایا کیسے ولیمہ کرنا ہے؟ تو نہ کریں نا، 50-100 لوگوں کو بڑا کھانا کھلا دیں، بات ختم کریں۔ یہ انسان کی تو کیا آپ اسے نتیجہ خاص کریں گے؟ بڑی سادہ سی باتیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور دین کو اس کے اپوزٹ مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا، دین کو اس کے اپوزٹ مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ وہ اپوزٹ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ اچھا، جو میں نے دین پڑھا، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے گھرانے سے میں نے فیض حاصل کیا، پیر کرم شاہ بھیروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے پڑھا، حدیث میں نے پڑھی، 8 سال میں نے وہاں رہا، بھیرا میں رہ کے پڑھا، میں نے اسی گھرانے کی خیرات ہے، سادات کے گھرانے کی، وہیں سے علم پڑھ کے میں آیا لوٹا۔ میں نے کس لیے پڑھا تھا؟ آپ مجھ سے پوچھیں مولانا یہ میں موبائل پر رقم ٹرانسفر کرتا ہوں، پیسے ٹرانسفر کرتا ہوں، وہ مجھ سے کمیشن لیتا ہے، آئدر اٹ از حلال اور حرام، یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو میرا کام نہیں آپ کو جواب دینا ہے؟ کام کہ نہیں آپ کو جواب دینا ہے نا؟ میرا کام ہے نا جواب، میں آپ کو جواب دوں گا نا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کل میرے شاگرد کا کال آئی، کہنے لگا جی استاد جی وہ میں قاعدہ اولا میں تھا، تو قاعدے میں بیٹھتی میرا وضو فاسد ہو گیا، تو میں نے قومے میں جا کے اپنا قائم مقام کھڑا کیا، اور قائم مقام کھڑا کر کے پھر میں چلا گیا وضو کرنے، جماعت اس نے کروائی، نماز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نماز تو بتائیے نا، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں بتانا؟ اب بتائیے، دیکھیں نا، قاعدے میں بیٹھے ہیں، قاعدہ اولا ہے، وضو باطل ہو گیا ہے، وہ اٹھے ہیں قومے میں، سوچ بچار میں تھے، پیچھے ہٹے ہیں، بازو پکڑ کے اس کو آگے کر دیا کہ باقی جماعت کروائی، آپ سب نے نماز پڑھ لی، آپ بھی بڑے خوش کہ نماز ہو گئی اور جماعت کروانے والا بھی خوش، تو اب جماعت ہوئی کہ نہ ہوئی، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ میں کہتا ہوں نماز نہیں ہوئی، میں نے پوچھا بیٹا کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کہ تو ساجد نماز ہو نہیں گئی، میں نے قائم مقام کھڑا کیا، میں نے قاعدہ واجب تھا، تشہد بھی واجب تھا، دونوں واجب تھے، اور آپ نے بغیر وضو کے دونوں کو پڑھا، اور واجب گیا نا؟ واجب 2 واجب گئے نا؟ نہیں، بات نہیں کر رہے، گئے نا؟ میں نے بغیر وضو کے بیٹھ کے قاعدہ اولا میں نے پورا کیا، بغیر وضو کے میں نے پورا، وہ کیسے پورا ہو گیا؟ تشہد کیسے پورا ہو گیا؟ میرا قاعدہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو قومے میں جا کے بندے کو پکڑ کے آگے کھڑا کیا ہے نا قائم مقام کو، یار جماعت کروا دے، میرا وضو جاتا رہا، میں پیچھے نکل گیا ہوں، نماز ہوئی؟ امام کی یا آپ کی بھی؟ امام کی نہیں ہوئی تو آپ کی ہو گئی ہے، تو کسی کی بھی نہیں ہوئی نا۔ تو میں نے کہا اعلان کرو، جاؤ اگلے دن آج کرو، کل کرو، اعلان کرو، بتاؤ کہ جی وہ اپنی اپنی نماز لوٹائیں، اپنی کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جماعت کروا دی، اور اچانک خیال آیا مجھ پر تو غسل فرض تھا، بے قراری، بے چینی، ہر نماز پہ اعلان کیا، مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا، کل جس نے میرے پیچھے نماز اثر ادا کی ہے، میں امیر المومنین یہ کہتا ہوں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی، مجھ پر غسل فرض تھا، جاؤ جا کے اپنی نمازوں کو لوٹاؤ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میرے بس میں نہیں تھا، مجھے یاد نہیں تھا، میں کہ بیٹا اعلان کرو نماز نہیں ہوئی، کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی، تو یہ کون بتائے گا؟ ہاں، بات تو اتنی ہے، بات تو سمجھنے والی بات ہے، وہ آ گیا نا، وہ تعلم غیر دین ہی، کہ علم حاصل کریں گے دین کا، لیکن دوسرے مقاصد کے لیے۔ کس مقاصد کے لیے؟ مناظرے کرنے کے لیے، تقریریں کرنے کے لیے، واز کرنے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، سر لگانے کے لیے، تانے لگانے کے لیے، جلسے جلوس کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ لغیر الدین، یہ بغیر دین کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ آگے چلیں جی، اور چھوٹی سی بات، آپ 1-2 باتیں اور کر لیتے ہیں۔ وَتَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمُّهُ، نوجوان اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور
بیوی کی اطاعت گزاری کرے گا، یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ زیادہ اس میں تجربہ کار رکھتے ہوں گے، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ وہ ادنا صدیقہ ہو اقصابہ ہو، دوست نزدیک ہوگا اور باپ دور ہوگا، دوست نزدیک ہوگا باپ دور ہوگا۔ کہتے ہیں ابو تو نہیں سمجھ آندی، مجھے تو میرے فلاں دوست نے بتایا، فلاں نے بتایا، تو نہیں پتہ چلتا۔ تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمیں کیا پتہ تو آپ ہی کو چلتا ہے، ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے۔ چلیں جی چھوڑیں اس بات کو، کہیں اور ٹریک ہو جاؤں گا۔ وظاہرت الاصوات فی المساجد، اور مساجد کے اندر آوازیں اونچی ہوں گی، کیا ہوں گی؟ اونچی آوازیں ہوں گی۔ فرمایا وساد القبیلتا فاسقہم، اور جو قبیلے کے قوم کے سردار ہوں گے اور آپ کے جو رولرز ہوں گے، آپ کے حکمران ہوں گے، وہ کسی بھی سطح پر ہوں، فرمایا سب سے زیادہ فاسق و فاجر وہ آپ کا حکمران ہوگا۔ ایسا ہے؟ غور کیجیے گا۔ وَكَانَ عَظِيمُ الْقَوْمِ أَرْذِلُهُمْ، فرمایا سب سے ذلیل، سب سے ارذل سیغہ آپ دیکھیں قرآن کی حدیث میں سیغہ کون سا استعمال ہے؟ جو سب سے ذلیل، کمینہ، خسیس، بد فطرت ہوگا وہ تمہارا حکمران ہوگا۔ وہ تمہارا کیا ہوگا؟ حکمران ہوگا۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ارذل کا لفظ آیا، ارذل کا لفظ آیا ہے، ذلیل ترین، فرمایا وہ تمہارا حکمران ہوگا۔ اکرم الرجل مخافت شرہ، اور لوگوں کے خوف سے ان کی عزت کی جائے گی۔ نہ مانے نا بات، پھر دیکھیں آپ کا حشر کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ پہ تھوڑی سی ہیروئن ڈال دینی ہے، بڑا کچھ ڈالتے ہیں، اس کے بعد اندر جا کے ذرا آپ کو ڈرائنگ روم کی سیر کروائیں گے، آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی، آپ سب سیٹ ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اکرم الرجل مخافت شرہ، کہ اس کے شر سے اس کی عزت کی جائے گی، اس کے شر سے عزت کی جائے گی۔ وظاہرت الکائنات، اور کیا کہتے ہیں آپ لوگ، نیا ٹیلنٹ انٹروڈیوس ہونے جا رہا ہے، یہ ایک نئی آواز ہے جس نے، اس کا سحر، آواز کے سحر نے سب کو مسحور کر دیا ہے۔ کہتے ہیں نیا ٹیلنٹ انٹروڈیوس ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نئے نئے ٹیلنٹس جو ہیں گائکی میں انٹروڈیوس کروائے جائیں گے، والمعازف، اور نئے نئے میوزیکل انسٹرومنٹس ول بی انٹروڈیوسڈ۔ ایسا ہے، میں جب 55-56 سال پیچھے جاتا ہوں تو خالی ڈھول ہوتا تھا، دف ہوتا تھا، یہ کوئی ایک تبلہ ہوتا تھا، اب تو نہ جانے کیا کیا انسٹرومنٹس آ گئے ہیں۔ تو فرمایا نئے نئے میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو جائیں گے۔ وشربت الخمور، اور شراب جو ہے وہ پی جائے گی کثرت کے ساتھ۔ وَلَانَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور یہ بعد میں آنے والے پہلے والوں کو برا کہا کریں گے، وہ کہیں گے انہوں نے تو کخ نہیں سی پتا ہے، ان کو کچھ پتا ہے، ہمیں سب پتا ہے۔ فرمایا فَارْتَقِبُوا، پھر انتظار کرنا۔ پوچھا رسول کس کا انتظار کریں؟ فرمایا عِندَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، پھر آندھیاں چلیں گی۔ کیا چلیں گی؟ آندھیاں چلیں گی۔ وزلزلۃ، زلزلے آئیں گے۔ خاسفہ، مسخہ، قذفہ، سیلاب بے تحاشا آئیں گے۔ یوں لگتا ہے زمین پھٹ گر پانی ابلنے لگ گیا ہے، نہ جانے کہاں سے پانی آیا ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ یہ دریا کا اتنا پانی تو نہیں تھا، یہ آسمان، نوح علیہ السلام کا طوفان۔ قرآن کہتا ہے جب ہم نے اس قوم کو برباد کرنا چاہا تو ہم نے زمین کو کہا کہ تم اپنا پانی اگلو، آسمان سے کہا تم اوپر سے پانی پھینکو۔ ہم نے بتایا کہ ہم اس طرح عذاب نازل کرتے ہیں، اس طرح ہم عذاب نازل کرتے ہیں، اس طرح ہم بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اتنا پانی نہ جانے کہاں سے آ گیا، جس نے صاحب کا ریکارڈ کو توڑ دیا۔ فرمایا تمہاری بدعمالیوں کے سبب یہ سب کچھ ہوگا۔ توبہ کرنی چاہیے گناہوں سے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سارے مل کے اپنے رب سے توبہ کیا کرو، سارے مل کے اپنے رب سے توبہ کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ امام مسلم کی حدیث، بڑے غور سے سنیے کہ فرمایا قول النبی علیہ السلام اذا سخط علی قوم، اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں، انزل علیہم المطر فی غیر وقت ہی، اللہ تعالیٰ بے وقت بارشیں برسانی شروع کر دیتا ہے۔ دوبارہ پڑھوں حدیث، فرمایا اللہ جب کسی قوم سے، امام مسلم کے دیجیے، اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، انزل علیہم المطر فی غیر وقت ہی، بغیر وقت کے طوفانی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ میر نے کہا تھا کہ نیندو اب تو سوتی ہے چشمے گریائے ناک، کہ نیندو اب تو سوتی ہے چشمے گریائے ناک، مژگاں کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ آنکھیں کھول کے دیکھیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ مجھ سے کل کوئی پوچھ رہا تھا کہ حضرت وہاں تو بہت سے اچھے اور نیک لوگ بھی تھے،
سیلاب بہا کے لے گیا۔ میں نے کہا یہی سوال جو آپ نے کیا یہ میری ماں نے میرے نبی سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتی، پھر بھی ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ فرمایا عائشہ مجھے خواب میں میرے رب نے دکھایا کہ ایک میری امت کا شخص جو ہے وہ حرم کے اندر داخل ہو گیا اور پیچھے جتھے کا جتھا جو ہے اس کے لوگ تعاقب کرتے اس کے پیچھے پہنچے، اللہ نے زمین کو شک کیا، سارے کے سارے زمین کے اندر اتر گئے، تو مقام بیدا پر پورے سب کو اللہ نے دھنسا دیا۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں غیر متعلق لوگ بھی تو تھے نا جن کو اللہ نے دھنسا دیا؟ فرمایا ہاں ہاں عائشہ اس میں کچھ مستبصر بھی تھے، دیکھنے والے بھی تھے، کچھ مرضی سے آئے تھے، کچھ مجبور ہو کے آئے تھے، کچھ مسافر تھے، کچھ لا تعلق تھے، اللہ نے سب کو پکڑ کر زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تاہم یہ ہے کہ روز محشر لوگ اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے، لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، جو ان کی نیت ہے اس پر اٹھا دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اسٹریٹجی ایسے معاملات کے اندر جب ایسی آفات آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں سیدنا عمر فاروق کی مثال لوں گا۔ عذاب اور آزمائشیں اور یہ آفات تو آتی رہتی ہیں، آپ نے نمٹنا کیسے ہے؟ سیدنا عمر فاروق کی مثال لیتے ہیں، یہ عام الرمادہ کی مثال لیتے ہیں کہ قحط پڑا حجاز کے اندر، عرب کے اندر تباہ کن قحط پڑا، اوپر سے ارتھکویک، لاوا، پہاڑ پھٹے، زمین پہ آیا، ساری زمین کو جلا کے راکھ کر دیا۔ عام الرمادہ کہتے ہیں کہ دھول اور خاک کا سال، ہوا چلتی تھی تو خاک اڑتی تھی، راکھ اڑتی تھی جو چہروں پر پڑتی تھی اور برباد کر دیتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق کا دور، اور حال یہ ہوا کہ درندے اپنے جنگلوں سے نکل کے انسانوں کے پاس آ گئے، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ ان کے پاس نہیں تھا، بکری کو ذبح کرتے تو اس میں سے کچھ گوشت نہیں نکلتا تھا، لوگ دور دراز بستیوں سے آ کے مدینہ کے مضافات میں خیمہ زن ہو گئے، پناہ گزین وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے متعین کیے اپنے صحابہ کو، ساتھیوں کو کہ جاؤ جا کے گنو کہ ایک وقت دسترخوان پر کتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے خبر دی امیر المومنین آج رات کے کھانے میں 60,000 پناہ گزین تھے، اور اسٹیٹ آف مدینہ جو ہے وہ ان کو کھانا پورا کر رہی تھی، لوگ جمع ہوتے چلے گئے۔ آپ نے فوری طور پر آٹا گھر کا قیام آپ نے کیا اور ادارہ قائم کر دیا، وہاں سے سارا راشن جاتا تھا، خوراک جاتی تھی، سب کچھ جاتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کا اپنا یہ حال تھا، آپ 2 بوری راشن کی لے کے کندھے پہ اٹھا کے پیٹھ پہ رکھی 2 بوریاں، ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا گھی کا، مدینہ سے باہر نکلے اور اٹھا کے جا رہے تھے۔ راستے میں ابی ہریرہ نظر آئے، فرمایا ابی ہریرہ میرے ساتھ آ جاؤ، اکٹھے چلتے ہیں۔ دونوں اکٹھے نکلے، ایک خیمے کے پاس جا کے رک گئے، پوچھا امیر المومنین نے کیا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ مردار جانور کا چمڑا ہے، بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں، یہ بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم بوسیدہ ہڈیوں کو رگڑ کے اس کا صفوف پھانک رہے ہیں۔ فرمایا ہریرہ یہیں رک جاؤ، یہ لوگ مستحق ہیں۔ چادر اتار کے دور پھینک دی، آگ جلائی، آٹا گوندھا، کھانا بنانا شروع کر دیا اپنے ہاتھ سے، اور انہیں کھانا کھلاتے چلے جا رہے تھے، اور اپنے خادم اسلم سے کہا جاؤ جا کے مدینہ سے اور لے آؤ۔ صبح تشریف لاتے اور عشاء کی نماز پڑھ کے مدینہ واپس لوٹتے تھے، اور بیت المال کے آپ نے، اور پھر صرف کھانا نہیں کھلاتے تھے، ساتھ ساتھ روتے تھے، آہوزاری کرتے تھے کہ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، اپنے حبیب کی امت کو میرے عمر کے ہاتھوں ہلاک نہ ہونے دینا، کہ میری پیشانی پر قیامت تک یہ داغ نہ لگ جائے کہ عمر فاروق کے ہوتے ہوئے امت مصطفیٰ ہلاک ہو گئی۔ دعا کرتے تھے، روتے تھے کہ اللہ اس قحط سے، اس سٹارویشن سے ان زندگیوں کو ختم نہ کرنا، دعا کرتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ اور آتا ہے ابن اسیر نے لکھا فانفقا فیہ من خواسیل بیت المال فیہ من الاتھمتی، فرمایا جتنا بیت المال میں راشن تھا خزانہ سب کا سب منہ کھول دیا، اور پھر یہی نہیں کیا بلکہ تمام اپنے دوسرے شہروں میں گورنروں کو خط لکھے، پہلا خط عمر بن عاص کو خط لکھا، فرمایا میں عمر بن خطاب امیر المومنین اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور آپ سے کہتا ہوں اے عمر بن عاص کیا ہوا، کیا تم مجھے اور اپنے نبی کی امت کو یوں قحط سے مرتا دیکھو گے؟ کیا یہ تماشا ہمارا تماشا دیکھنا چاہتے ہو؟ اور خود تم آسودہ بیٹھے ہو اور تمہارے علاقے کے لوگ آسودہ بیٹھے ہیں، کیا تم ہمارا تماشا دیکھنا چاہتے ہو؟ فوراً مدد بھیجو، فوراً مدد بھیجو، راشن بھیجو۔ جواب دیا عمر بن عاص نے، جواب دیا
مصر کے گورنر تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین تھوڑا انتظار کر لیجئے، انشاءاللہ اتنا راشن بھیجوں گا، اتنا بھیجوں گا کہ ایک سرا مدینہ میں ہوگا، دوسرا قافلے کا سرا مصر کے اندر ہوگا۔ اور 20 آپ نے کشتیاں بھی بھیجی، اتنا راشن بھیجا۔ امت مسلمہ کے لیے سبق یہ تھا کہ اگر مشکل وقت آن پڑے تو پھر کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا، پھر کوئی کسر آپ نے نہیں اٹھا رکھنی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ عمر بن عاص جو ہے وہ سکون سے بیٹھا رہے اور میرے نبی کی امت جو ہلاکت کی طرف چلے جائے۔ فرمایا جلدی کرو۔ ورکنگ پلان آف ڈسٹریبیوشن، آپ نے صرف راشن اکٹھا نہیں کیا، بتا دیا ورکنگ ڈسٹریبیوشن کا ورکنگ پلان بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے ہر جگہ علاقوں کے اندر ایڈمنسٹریٹر مقرر فرما دیے، اور مقرر فرمانے کے بعد آپ نے دسترخوان، اپنے دسترخوان الگ لگائے جو مدینہ کے مضافات کے اندر، اور گورنر مقرر کیے۔ آپ نے فرمایا کہ ریاستی دسترخوان الگ لگے۔ آپ نے فرمایا کوشش کرو کہ ان کے علاقوں میں راشن پہنچاؤ تاکہ لوگ وہاں سے نقل مکانی نہ کریں، اور کثرت کے ساتھ آپ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر کے وہاں راشن پہنچائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان کے ٹھکانے پر پہنچے گا راشن تو لوگ وہاں سے موو نہیں کریں گے۔ اور یہ اس کے بعد تقسیم کا ایک جدید نظام بھی متعارف کروایا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی۔ ادھر مدینہ کی ریاست جو تھی، اسٹیٹ بینک جو تھا، بیت المال خالی ہوا تو آپ نے فوراً صحابہ کو بلایا، کنسلٹنسی فرمایا کہ بیت المال خالی ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک گھر میں 4 لوگ ہیں، 4 لوگ، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، ان کے ساتھ 4 اور اٹیچ کر دو، وہ پوری روٹی کھا رہے ہیں، آدھی کھا لیں گے، سانسوں کا بندھن تو برقرار رہے گا، حیات تو برقرار رہے گی۔ یہ آپ کی اگلی پالیسی تھی، لیکن اس پالیسی سے جو ہے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ بارش کیسے برسائے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی مؤخر فرما دی، فرمایا زکوٰۃ نہ دو اس سال، اگلے سال دیکھیں گے۔ جب خوشحالی ہوئی تو آپ نے 2 سال کی زکوٰۃ اکٹھی فرمایا 1 سال کی زکوٰۃ اپنی لوکیلٹی میں تقسیم کر دو، دوسرے سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ نے فرمایا میرے پاس بھیج دو۔ اور شرعی حدود جو تھی ان کے نفاذ کے اندر آپ نے تھوڑی تاخیر فرما دی، فرمایا کوئی چوری کر لے تو اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اس لیے کہ یہ حالات اب ایسے نہیں، اس کا غیر ارادی فعل ہے، اس پر بھی آپ نے منع کر دیا اور فرما دیا۔ اور پریکٹیکلی سب کچھ کیا ہے۔ آپ نے کھانا کھانے لگے، انصر صاحب روٹی دی، روٹی گھی کے ساتھ ایک بدو کھڑا تھا دیہاتی، فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ تم بھی کھا لو۔ اس نے بڑی بے صبری سے کھانا شروع کیا، رغبت سے کھانا شروع کیا۔ فرمایا لگتا ہے تجھے کافی دنوں سے تجھے روغن یا کوئی آئل یا تجھے گھی نہیں ملا۔ اس نے بتایا اتنے عرصے سے میں نے گھی کی شکل نہیں دیکھی۔ فرمایا یہ کھانا اٹھا لو یہاں سے۔ عمر اس وقت تک گھی کا استعمال نہیں کرے گا جب تک میری نبی کی امت پر فراوانی نہ ہو جائے۔ اور کتنا عرصہ نہیں کھایا۔ جب آپ کے خادم نے بازار سے گھی کا ڈبہ لا کے دیا اور راشن لا کے دیا تو فرمایا کیا بازار میں فراوانی ہو گئی ہے، لوگوں تک راشن پہنچنا شروع ہو گیا، حالات اچھے ہو گئے، تو آپ نے کھانا شروع کیا، گھروں میں دعوتیں نہیں اڑائیں۔ میں کوئی بات نہیں کرتا، نہ میرا کوئی مزاج ہے کسی پر تنقید کرنا، نہ میں تنقید کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے بتا دیا کہ جب مشکل وقت آ جائے، حکمران جو ہیں وہ طبقہ سب سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے۔ ابی بن کعب آپ حاضر خدمت ہوئے نا، تو فرمایا ابی میں بہت پریشان ہوں، میں اپنی نبی کی امت کے لیے بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بنی اسرائیل کا یہ طرز عمل تھا، جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹتی تھی تو اپنے نبی کے خاندان کے لوگوں کو لا کے ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ مشکل آسان فرما دیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بات بڑے غور سے سننے والی، افتخار صاحب بات غور سے سننے والی ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، ہمارے پاس حضرت عباس موجود ہیں، حضور کے چچا موجود ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آئی، سارے کام چھوڑ کے سیدھے آپ کے گھر گئے۔ فرمایا میرے نبی کے چچا موجود ہیں، ہاشمی خاندان سے ہیں، سردار ہیں۔ حضرت عباس نے فرمایا کیا کہتے ہیں آپ امیر المومنین ہیں، نماز استسقاء ادا کیجیے، جائیے۔ فرمایا نہیں اب یہ نہیں ہوگا، اب ممبر پر آپ تشریف فرما ہوں گے، آپ دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا، آپ سردار بھی ہیں، بنو ہاشم سے بھی ہیں، بنو قریش سے بھی ہیں، میرے نبی کے سگے چچا ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ کس کے اٹھے؟ اہل بیت اطہار کے۔ کس کے ہاتھ اٹھے؟ اور پھر بادل برسے اور جم کے برسے اور رب نے قحط کو ختم کر دیا۔ تو بتا دیا سید عمر فاروق نے کہ نسبتوں کو کبھی فراموش نہ کرنا،
نسبتوں کو کبھی فراموش نہ کرنا، یاد رکھنا، اپنے نبی کے خاندان کی ہمیشہ عزت کرنا اور خیال کرنا، اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جی میں اب کچھ دوسری یہ سوال ہے، سوال کا جواب دے کے آگے چلتا ہوں۔ ایک عرصہ پہلے جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی قبر کے ساتھ ہی والدہ کی قبر کی جگہ لی گئی تھی، مگر 2 سال قبل کووڈ کی وجہ سے والدہ کو کسی اور جگہ پر دفنایا گیا، اور جگہ تو کہیں پہلے سے ان کے لیے سلیکٹڈ تھی۔ کیا ہم والدہ کے جسد خاکی کو والد صاحب کے ساتھ والی جگہ پر شفٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ والدہ کو امانتاً نہیں دفنایا گیا تھا؟ میں امانتاً دفنانے کے بھی خلاف ہوں۔ دا کنسیپٹ آف بریل، یہ امانتاً دفنانے کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ جگہ چینج کر سکتے ہیں، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو چینج دا پلیس آف گریو، آپ جگہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک بات ہے، اگر وہ زمین کا مالک کوئی اور ہے، زمین کا مالک کوئی اور ہے، پھر آپ قبر کی کھدائی کر کے وہاں سے میت کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا قبر کے اندر کوئی ایسی قیمتی چیز گر گئی ہے جس کی بازیابی جو ہے احد اشد ضروری ہے، اس کے لیے قبر کشائی کی جا سکتی ہے، وگرنہ آپ قبر کشائی نہیں کر سکتے۔ اور یہ امانتاً دفنانے کا تصور بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات کہ والد صاحب کی قبر یہاں ہے، والدہ کی قبر وہاں ہے، یہ تو دنیا کے فاصلے ہیں، یہ تو دنیا کے فاصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فاصلوں کو مٹا دیتا ہے۔ موت کے بعد دنیاوی احکامات ساکت ہو جاتے ہیں، موت کے بعد دنیاوی احکامات ساکت ہو جاتے ہیں، پھر تو احکامات ہی مختلف ہو جاتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام سے عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ کون سب سے زیادہ پسند ہے اور عمل کون سا سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے؟ بندہ کون زیادہ محبوب ہے اور عمل کون سا محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی ذات انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، اللہ کو اپنی مخلوق میں وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ بڑا چھوٹا سا جواب ہے شیخ صاحب، اگر آپ کی ذات آپ کی رب کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہے تو آپ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور چاہے آپ حج کرتے چلے جائیں، عمرے کرتے جائیں، تسبیحات، وظائف، اوراد، شب بیداریاں اور صائم النہار، جو مرضی کرتے چلے جائیں، مخلوق خدا کے لیے اگر آپ نفع بخش نہیں ہیں تو اللہ کو آپ پسند نہیں، اللہ کو آپ پسند نہیں ہیں۔ اور فرمایا عمل، عرض کیا عمل کون سا اللہ کو پسند؟ فرمایا عمل خوشی عطا، کسی کو خوشی عطا کرنا، کسی کو خوشی عطا کرنا، مصیبت دور کرنا، کسی کا قرض اتار دینا، اور کسی کو بھوک سے نجات دے دینا، یہ اللہ کو عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو عمل سب سے زیادہ۔ یہ عمرے پر لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ مدینے کی حاضری کا وہ اذن آ گیا ہے۔ بہت سے لوگ تو میں جن کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، پتہ نہیں کتنے عمرے پہلے بھی کر چکے ہیں، اور فیس بک پہ لگا ہوا ہے کہ مدینے کے وقت جاگ اٹھے ہیں۔ وقت، میں نے کہا یہ جاگے نہیں ہیں، یہ وقت سو گئے ہیں۔ انسانیت سسک رہی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، اور تم کہتے مقدر جاگ اٹھے۔ یہ مقدر جاگے نہیں، بلکہ یہ وقت بیدار نہیں ہوا، وقت خفتہ ہو گیا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود، مجھے کسی بھائی کے ساتھ پیدل چل کے جانا پڑے اور اس کی حاجت روائی کرنی پڑے، فرمایا مجھے اپنی مسجد، جسے آپ مسجد نبوی کہتے ہیں، 1 ماہ کا اعتکاف مجھے وہاں کرنا پڑے، فرمایا خدا کی قسم میں اس اعتکاف سے بہتر پیدل چل کے بھائی کی خدمت کو ترجیح دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جمرے کا تو 2.5 لاکھ 4 لاکھ لگا رہے ہیں، دے دینا اپنے بھائیوں کو، کیوں نہیں دے دیتے؟ رسالت امام بخاری کی حدیث ہے جی، رسالت امام علیہ، اور فرمایا اور جب تم کسی بھائی کی حاجت روائی کرو گے، تمہیں پتہ ہے اس کا سب سے منیمم لیول پر بینیفٹ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تمہارے قدم پل صراط پر ڈگمگائیں گے، اللہ تعالیٰ اس جو حاجت روائی کی ہے اس کے صدقے تمہارے قدموں کو ثبات عطا فرما دے گا، تمہارے قدموں کو ثبات عطا فرما، استقرار عطا فرما دے گا، تمہارے ڈگمگاتے قدم اللہ تعالیٰ ان کو ثبات عطا فرما دے گا۔ اتنا کسی بھائی کی مدد کرنا ہے جی۔ آپ نے فرمایا امام بخاری کے دی، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر زیادتی نہیں کرتا، ولا یظلمہ، نہ اس کے ساتھ ظلم ہونے دیتا ہے، من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، قربتاً فرج اللہ عنہ قربا، اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا، من قربات یوم القیامہ،
اللہ قیامت کو اس کی تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ کے بندو، مجھے بھی قدم بڑھانا ہے، اور وہ حدیث بڑی طویل آتی ہے، میرے پاس وقت نہیں۔ وہ حدیث سنی آپ نے کہ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، یہ شکیل صاحب سے، وقاص صاحب سے پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو میری وہ تم نے عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ، وہ لمبی حدیث آتی ہے، بندہ کہے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، بیماری کی بات اللہ تعالیٰ نے کی، عیادت کی بات اللہ نے کی، محتاجی کی، کھانا کھلانے کی بات کی، اور پانی مانگنے کی بات کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو ان اوصاف سے، ان سے تو پاک ہے، اور میں تو تیری تلاش میں رہتا تھا، میں تو تیری۔ آپ بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ جمعہ پڑھ لیا ہے، ادا کر لیا ہے، ہم نے رب کو پا لیا ہے، ہم نے رب کو پا لیا ہے۔ آپ یہاں اللہ کو ڈھونڈنے آئے ہیں، آپ اس گھر میں اپنا فرض ادا کرنے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ وہ فرض ہے جو آپ کی سانسوں کا قرض ہے، جو آپ کی رگوں میں دوڑنے والے خون کا قرض، اس کو چکانے آپ آئے ہیں، اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اس کو آپ چکانے آئے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، دین آپ کا اس کی دہلیز سے باہر شروع ہونا ہے، دین آپ کا مسجد کی دہلیز سے باہر شروع ہونا ہے۔ امام بخاری کی حدیث رسالت ہے، ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرمائے گا لوجدت ذالک عندی، تو میرے بندوں کی خدمت تو کرتا، تو آتا تو صحیح، کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، ان کی عیادت کرتا، تو دیکھتا کہ میں انہی کے پاس موجود تھا، تو نے مجھے خود کھو دیا، تو نے مجھے خود کھو دیا، مجھے کہاں ڈھونڈتا رہا، مجھے راتوں کو اٹھ کے پکارتا ڈھونڈتا رہا، تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ تیرا بھائی کتنی تکلیف میں تھا، تو چل کے وہاں چلا جاتا، اس کو دیکھ لیتا، اس کی تکلیف دور کر دیتا، تو تم مجھے وہاں پا لیتا، میں تجھے وہاں ملتا۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ شکستہ دلوں میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ شکستہ دلوں میں ملتا ہے۔ رات کو اٹھ کے بھی اللہ کی قرب نصیب ہو جاتا ہے، لیکن وہ قرب کیسا کہ بھائی تڑپ رہا ہو۔ اور رسالت امام نے فرمایا کہ یہ مقام غور و فکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حاجت روائی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حاجات سے تعبیر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بالواسطہ عبادت ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی بالواسطہ عبادت ہے۔ میں گزر رہا تھا فاؤنٹین ہاؤس سیکریٹریٹ کے پاس، ناکارہ سامان رکھا ہوا تھا، پرانے کپڑے، عجیب عجیب چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے انٹرمیڈیٹ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا آن ڈسٹرائنگ بکس، میں نے پڑھا اور پڑھایا بھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ رائٹر کہتا ہے میرے پاس پرانی کتابیں تھیں تو آرمی کے لیے کچھ چاہیے تھا سامان ڈونیشن دینا، میں نے سارا گھر کا تھکڑ گندا بیکار گھٹیا مال سب اسٹینڈرڈ لا کے سارا وہاں میں نے چھوڑ دیا۔ کتابیں سمجھ نہیں آتی کہاں پھینکوں، میں نے جا کے ساری وہاں پھینک دی۔ وہ میں نے پڑھا سارا، خدا کے لیے احتیاط۔ میں اللہ کے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ خبیث چیزیں لوگوں کو جو دے رہے ہو، خدا را اس کا ارادہ نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں بقرہ میں ان کا ارادہ بھی نہ کرنا، دینے کا، دینا بڑی دور کی بات ہے، ارادہ بھی نہ کرنا۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو، اگر تمہیں دی جائے تم اس کو کبھی قبول نہیں کرو گے، کبھی بھی قبول نہیں کرو گے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے اپنے امام بخاری کی، علماء اکثر سناتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص بھوکا پیاسا تھا اور جا رہا تھا، اور راستے میں جب شدت کی پیاس لگی تو کنواں آ گیا، مائنڈ میں ہے، اس نے کنویں سے اتر کے پانی پیا تو پاس باہر واپس آیا تو وہاں ایک کون تھا؟ کتا، ہاں کتا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا کتا جی؟ حدیث پاک میں آتا ہے یاکل السراب من العطش، اتنی شدت کی پیاس تھی، زبان باہر تھی تو وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، گیلی مٹی چاٹ رہا تھا۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ واپس چلا گیا، اس دل میں خیال آیا کہ جتنی تکلیف ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے تھی، پیاس کی شدت تھی، اس کو بھی تو جانور ہے نا، اس زیرو کو بھی تو محسوس ہو رہی ہوگی۔ دوبارہ کنویں میں اترا، حدیث پاک میں آتا اترنے کے بعد اس نے وہاں سے وہ لیا موزہ اپنا اتارا، پانی لیا، 2-3 دفعہ اتر کے کتے کو پانی پلایا، فرمایا فسقل قلبہ، کتے کو پانی پلا کے اس کی پیاس بجھا دی، فشکر اللہ لہو، اللہ نے اس کے فعل کی قدر افزائی فرمائی، اللہ نے اس کے فعل کی، میں امام بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کتے کو پانی پلانے کے فعل کی اللہ نے قدر افزائی فرمائی، فغفر اللہ، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نجس جانور، کتا نجس جانور ہے، ایک جانور کی اگر آپ پیاس بجھاتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اگر مومن بھائی تڑپ رہا ہو تو پھر کیا خیال ہے؟ فرماتے میں نے سوال کیا، ابھی ہریرہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ
کیا یہ حیوانات کو بھی اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے کے فرمایا نم فی کلی ذاتی قبض رطبۃ اجر، ہر وہ چیز جو ذی روح ہے اس کا خیال رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں تو انسانیت تڑپ اور سسک رہی ہے، یہاں تو انسانیت سسک اور تڑپ رہی ہے، اور جو حالات ہے اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بے چارگی کی بے مہرتوں میں، بے چارگی کی بے مہرتوں میں اپنا دل کا دکھ کسے سنائیں؟ آپ مجھ سے پوچھیں، جہاں میں چند دن پہلے، کچھ 6 دن پہلے کی بات ہے، میں دربار اپنے آفس میں بیٹھا تھا، دادا صاحب جنوبی پنجاب کے بچے پڑھتے ہیں، اور 1 2 3 اچانک ایک دراز کا بچہ میرے پہلو میں آ کے کھڑا ہو گیا، کہتے استاد جی چھٹی لینی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پیپر ہے آپ کے؟ دادا صاحب کورسز کے بعد فوراً تو ایڈجسٹنٹ آپ کے پیپر ہونے والے ہیں۔ تو پھر وہ جب میں نے بات کی، میں کہا پیپر بیٹا دے لو پھر چلے جانا گھر، دن تو تھوڑے رہ گئے، سپٹمبر کے لاسٹ ویک میں پیپر ہیں آپ کے۔ تو پھر اس کا صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ استاد جی بچے ہی کچھ نہیں ہے تو پیپر کس چیز کے دوں؟ نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ بھائی کا، نہ بہن کا، سب کچھ تو میرا لٹ گیا، برباد ہو گیا، میں کس چیز کے پیپر دوں؟ مجھے چھٹی دے دیجیے، مجھے جانے دیجیے۔ میں کہ بیٹا خبر ہے کہ استاد جی کوئی پتہ نہیں چل رہا، بس آخری دفعہ پیغام ملا تھا کہ سیلاب نے گھیر لیا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے اور میں کہاں ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں اور میں کہاں ہوں، میں یہ بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہا ہوں، کوئی مل جائے یا نہ ملے مجھے کچھ پتا نہیں، میرے اپنے کہاں چلے گئے اور ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تو میں کہتا ہوں بے چارگی کی بے مہر رتوں میں انسان کس کے سامنے اپنی فریاد کرے؟ کہاں سے میں بات کا آغاز کروں اور کہاں بات کا اختتام کروں؟ مقتدر حلقے، ہمارے مقتدر حلقے جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انا کے گنبد کے اندر بند کر رکھا ہے، دستک دیں تو کس کے دروازے پر دیں؟ اور یہ ڈوبنے والے اپنے دامانے تار تار کی بخیا گری کے لیے کس کے پاس جائیں؟ کس سے جا کے فریاد کریں اور کس سے جا کے کہیں؟ آفت افتاد کا ٹوٹنا یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے حکمران طبقے سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیلاب نے آنا ہے، اس کی پیش بینی کس نے کرنی تھی، اس کی پیش بندی کس نے کرنی تھی، اور اس کے اثرات و نتائج سے عہدہ برا ہونا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ حکومت، انعان حکومت کس کے پاس تھا؟ میں کسی پر کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن کیوں نہ پیش بینی کی گئی، کیوں نہ پیش بندی کی گئی، کیوں نہ کوئی حکمت عملی اختیار کی گئی، کیوں نہ ان سے عہدہ برا ہوا گیا؟ قوم ڈبکیاں لے رہی ہے، غوطے کھا رہی ہے، ہمیں جلسے جلوسوں سے پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ فکر ہی نہیں ہے اسے میں، بٹ وی آل آر بزی ان پلئنگ میوزیکل چیئر گیم۔ ہم سارے کے سارے میوزیکل چیئر گیم کے اندر مصروف ہیں، اور بے حسی کہاں سے کہاں پہنچی۔ غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم، محمود قریشی صاحب غالب نے کہا تھا قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، بندھن غم کا ہو یا حیات کا ہو دونوں ایک ہیں۔ فرماتے موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے، کیوں؟ یہ زندگی کا غم جو چمٹ گیا ساتھ سب کچھ برباد کر گیا، یہ غم کیسے جان چھوڑے گا؟ یہ غم قبر تک ساتھ جائے گا۔ اور میں دیکھتا ہوں، جب بچوں کو دیکھا میں نے دیوانہ ہو رہے تھے اس بے یقینی کی کیفیت کے ساتھ کہ پتہ نہیں کہ بچا ہے کہ نہیں بچا، کہتے استاد جی سب کچھ سیلاب بہا کے لے گیا، ان کی آنکھوں میں صرف ویرانی بچی تھی اور کچھ بھی باقی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ لے کے یہاں سے روانہ ہوئے، میں اور آپ ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، مجھے بھی اٹھ کھڑا ہونا ہے اور آپ کو بھی اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں، ان کی خدمت کر سکیں، ان کا درد ہم اپنے سینوں میں محسوس کریں اور ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، ان کی تکلیفوں کا مداوع کر سکیں۔ جہاں کہیں بھی لوگ زکوٰۃ کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، مجھے ماہ سفر کے توہمات کے حوالے سے بات کرنا تھی، سپرسٹیشن، ورلڈ وائڈ سپرسٹیشن کے حوالے سے بھی بات کرنا تھی، لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے، اگلے جمعے کو بات کروں گا۔ لوگ زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھیں کہ علامہ صاحب ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ موجود ہے تو کیا ہم اس زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا آپ کا انسٹیٹیوشن جو ہے، کوئی آپ کا جو ویلفیئر جو آرگنائزیشنز ہیں جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے، جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے کہ دے آر ڈوئنگ ویل،
کہ وہ بہتر کام کر رہی ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جن کے بارے میں آپ کا اعتبار اور اعتماد ہے آپ انہیں ضرور ادا کیجیے تاکہ آپ کے بھائیوں کی مدد ہو سکے، کیونکہ وہ ایز اے ایجنٹ آپ کی زکوٰۃ کے وکیل مقرر پائیں گے اور اس آپ کی زکوٰۃ کو بطور وکیل اس کو وہ یوٹیلائز کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے، ہم سستی انسانیت اور اپنے بھائیوں کی مدد کر سکے. سنتے ادا فرما دیجیے.